اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ چونکہ سلسلے گفتگو جو ہمارا چل رہا تھا وہ ابن بابویہ کے حوالے سے چل رہا تھا، اسی حوالے سے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ انہی کے ایک فرزند شیخ صدوق کے بارے میں آج کچھ ان کے حالات زندگی کو بیان کیا جائے گا، اور ان کی عظمت اور ان کے کارناموں کے لحاظ سے ممکن ہے کہ ہمارے کچھ دروس میں ان کے حوالے سے اضافہ ہو جائے، یعنی ایک درس کا یہ موضوع ہرگز نہیں ہے۔ ان کا اصل نام جیسے کہ پہلے ہی بتایا تھا محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ، محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ، ان کی کنیت ابو جعفر، اور ان کا مشہور ترین لقب شیخ صدوق۔ غیبت صغریٰ کے تقریباً 45 سال گزر رہے تھے۔ اس دوران میں کہ جب کہ اسلام کا اصل مرکز شہر بغداد ہوا کرتا تھا، اور امام کے نائب خاص حسین بن روح کی نیابت کا پہلا سال تھا، کہ ان کے ذمے تمام اسلام و مسلمین کے تمام امور کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پہ تھی۔ انہی کے ایک نمائندے ابن بابویہ، علی ابن بابویہ، جن کے بارے میں ہم نے گزشتہ ہفتے آپ کو بیان کیا، وہ قم میں موجود تھے، اور قم اور اطراف قم کی تمام مسلمانوں کی اور امور مسلمین کی ذمہ داری علی ابن بابویہ کے کاندھوں پہ تھی۔ علی ابن بابویہ نے اپنی چچازاد بہن سے ازدواج کیا، اور اس شادی کے نتیجے میں کہ جس وقت 45 سال گزر رہے ہیں، غیبت صغریٰ کو ان کی عمر مبارک تقریباً 50 سال ہو چکی ہے۔ 50 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اس عمر تک صاحب اولاد نہیں ہوئے۔ جب یہ 50 سال گزر چکے تو قوم اور اطراف قوم کے افراد نے، مومنین نے ان سے یہ کہنا شروع کیا
کہ آپ کا رابطہ تو حسین بن روح جو امام کے خاص نمائندے ہیں ان سے ہے، آپ ان سے اولاد کیوں نہیں طلب کرتے کہ وہ امام سے یہ کہیں کہ ان کے لیے دعا کریں اور ان کو اولاد نصیب ہو۔ اور ان کی اپنی بھی یہی آرزو رہی ہمیشہ کہ پروردگار ان کو ایک ایسا فرزند عطا کرے جو اسلام اور مسلمین اس سے استفادہ کر سکیں، وہ ان کی خدمت کر سکے۔ اسی ارادے سے وہ عازم بغداد ہوئے اور بغداد میں جا کے حسین بن روح سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار حسین بن روح سے کیا اور ایک خط امام زمانہ کے نام پر دیا کہ میرا یہ خط میرے مولا اور آقا کو پہنچا دینا، اور ان سے یہ کہنا کہ یہ میری خواہش ہے کہ اگر وہ بارگاہ پروردگار میں میرے صاحب اولاد ہونے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ یہ خط حسین بن روح کو دیا اور کچھ ہی اثنا میں ایک توقیع مبارک امام کی طرف سے ان کے نام پر صادر ہوئی، اور اس توقیع پچھلی دفعہ آپ لوگوں کو بتایا تھا، یقینی طور پر ذہن میں ہوگا۔ اس توقیع میں امام نے تحریر فرمایا کہ اب توقیع کے جواب کے حوالے سے ہمیں تاریخ میں دو روایتیں ملتی ہیں، میں دونوں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کیا لکھا تھا امام نے۔ ایک میں تو سیدھا سیدھا جواب تھا کہ ہم نے تمہارے لیے اللہ کے حضور میں دعا کی ہے، انشاءاللہ بہت جلد تمہارے یہاں فرزند ہوگا اور وہ اسلام اور مسلمین کی خدمت کرے گا۔ یہ ایک پہلا جواب تھا۔ دوسرا جواب یہ تھا کہ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اور بہت جلد اللہ تعالیٰ تم پر اپنا احسان کرے گا، اپنی نعمت کو تمام کرے گا، لیکن اس زوجہ سے کہ جو تمہاری اس وقت زوجہ ہے، اس سے تم صاحب اولاد ہرگز نہیں ہوگے، کچھ ہی عرصے میں تمہیں ایک کنیز ملنے والی ہے، اور بعض کتابوں میں بیوہ کا لکھا ہے، بہرحال ایک کنیز ملنے والی ہے، اس سے تم رشتہ ازدواج میں منسلک ہوگے، اس سے تم صاحب اولاد ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تم کو فرزند عطا کرے گا جس سے اسلام و مسلمین استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ ان کی خدمت کرے گا۔ یہ دو جواب جو امام کی توقیع میں آئے تھے۔ ایڈریس لکھنا چاہیں دونوں جوابوں کا ایڈریس ہے موجود۔ پہلا جواب جو آیا تھا کہ صاحب فرزند ہو جاؤ گے اور بہت جلد فرزند ملے گا، پہلے جواب کا ایڈریس ہے بہار الانوار کی 91ویں جلد، صفحہ نمبر 235، جامع روات محمد بن علی غروی کی پہلی جلد، صفحہ نمبر 574۔ دوسرا جواب کہ جو توقیع میں ذکر ہوا کہ کنیز ملے گی، اس سے اولاد، توسی کی کتاب الغیبہ، الخرائج والحرائج قطب الدین راوی کی کتاب، جلد 2، صفحہ نمبر 790۔ خود بہار الانوار میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے، بہار الانوار کی وہ 91ویں جلد اور صفحہ نمبر 324 پر یہ روایت موجود ہے۔ بس دو قسم کی توقیع کے بارے میں ہمارے پاس روایت آئی ہیں۔ بس تھوڑے ہی دنوں میں ان کی دعا مستجاب ہوئی، اور جب یہ واپس قم تشریف لائے ہیں
تو قوم میں آنے کے بعد ان کی دلی مراد پوری ہوئی، اور 306 ہجری میں، اور بعض کتابوں میں 305 ہجری کا بھی ذکر ہوا ہے کہ تقریباً 305 اور 306 کا مطلب ہو گیا 306 کا مطلب ہو گیا 941 عیسوی، اور 305 کے حساب سے ہو گیا 940 عیسوی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں۔ پروردگار نے ان کو ایک چاند سا بیٹا عنایت فرمایا، اور یہ خبر قوم میں اور اطراف قوم میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، اور وہاں کے لوگ چونکہ بہت ہی طویل عرصے سے ایک صاحب فرزند ہونے کا انتظار کر رہے تھے ابن بابوے کے لیے، تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تاریخ نے یہ لکھا کہ جب یہ خبر قوم اور اطراف قوم میں پھیلی کہ ابن بابوے کے یہاں فرزند عطا ہوا ہے، تو انہوں نے اس رات کو بڑے جوش و خروش سے جشن بنایا، اور کیونکہ جس وقت ابن بابوے بغداد سے قوم واپس آئے ہیں تو یہ خبر بھی قوم اور اطراف قوم میں پھیل چکی تھی کہ انہوں نے اپنے امام سے دعا کے لیے کہا ہے، اور امام نے ان کو یہ کہا ہے کہ تمہارے یہاں بیٹا نصیب ہوگا۔ اب بعض ایسے افراد، بعض ایسے مومنین کہ جن کے دلوں میں کسی بھی قسم کا تھوڑا سا بھی شک اور تردید تھا امام کے حوالے سے، وہ بھی شدت سے منتظر ہو گئے کہ دیکھیں کہ ان کے امام کا جو نامہ یا خط یا توقیع آئی ہے اس میں جو بات کی گئی ہے آیا وہ صحیح بھی ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے۔ جس وقت ولادت ہوئی ہے اور یہ خبر پھیلی ہے قوم کے درمیان میں، قوم کے اطراف کے لوگوں میں، تو انہوں نے اس خبر کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی جشن منایا، اور بڑے زور شور سے جشن منایا کہ جس کا ذکر تاریخ کی مختلف کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن 50 سال کے بعد ابن بابوے کے یہاں بیٹا اللہ نے عطا کیا ہے، تو ابن بابوے کو بھی اس جشن میں شرکت کر لینی چاہیے تھی۔ ابن بابوے نے جس وقت ان کو اطلاع ملی ہے کہ آپ کیا فرزند ہوا ہے، اس وقت ابن بابوے نے جشن نہیں منایا۔ سب سے پہلا کام جو ایک مومن کو کرنا چاہیے وہی ابن بابوے نے کیا۔ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور بارگاہ رب العزت میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، نماز شکرانہ 2 رکعت ادا کی، اور سجدہ شکر طولانی انجام دیا کہ پروردگار کا شکر ادا کیا کہ پروردگار تو نے مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ جب یہ کام کر لیا اس کے بعد گھر تشریف لائے، اور گھر تشریف لانے کے بعد پہلی مرتبہ اپنی گود میں اپنے بیٹے کو لیا، اور بچے کو لینے کے بعد سب سے پہلا کام ان کے مبارک میں ایک میں اذان دی تو بائیں میں اقامہ کہی، اور یہی مومن کا طریقہ ہے، اور جو آج تک مستحب بھی یہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلا کام اس کے دائیں کان میں اذان کہنا اور بائیں میں اقامہ کہنا۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام اذان دینے کے بعد جو کیا وہ بیٹے کا نام کا انتخاب کیا۔ ان کا نام رسول گرامی، رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کا نام رسالت ماپ کے نام کے اوپر رکھا اور محمد کے نام سے صدا دی، اور یہی ہمارا بھی ایک طریقہ ہے
کہ جب بچے کی ولادت کا آپ کو اندازہ ہو جائے، خبر مل جائے، تو پہلے ہی سے، ولادت سے پہلے سے ہی اس کو محمد کے نام سے پکارا جائے اور اس کو محمد کے نام سے ہی یاد کیا جائے۔ البتہ یہاں پہ لوگ ایک سوال کیا کرتے ہیں کہ آیا ضروری ہے کہ ہم بعد میں بھی اس کا نام محمد رکھیں؟ کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا نام، اگر آپ نے ولادت سے پہلے اس کو ایک طویل عرصے محمد کے نام سے پکارا ہے، یاد کیا ہے، تو آپ ضروری نہیں کہ ولادت کے بعد بھی اس کا نام، بہتر یہی ہے کہ نام رکھیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا، ضروری نہیں ہے، وہ اس کو اجازت ہے کہ کچھ عرصے اس کا نام رسالت مآب کے نام کے ساتھ منسلک رکھیں اور اس کے بعد نام تبدیل کرنا چاہیں تو اجازت ہے کہ نام اس کا تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ابن بابوئے نے وہی نام رکھا اور آخر تک ان کا وہی نام رہا اور اسی نام سے ان کو پکارتے رہے۔ ایک ایسا بچہ کہ جس کی ماں ہمیشہ وضو کے ساتھ گود میں لیتی، اور جب بچہ گود میں ہوتا تو اس وقت تلاوت قرآن کی آواز ان کے کانوں میں جاتی، اور جب گود سے نیچے اترتے تو ہر وقت ان کے کانوں میں قال رسول اللہ، قال امیر المومنین، قال باقر، قال جعفر کی صدائیں ان کے گوش میں جایا کرتی۔ تو ایسی ماحول میں جب بچے کی تربیت ہو تو پھر وہ عالم نہیں نکلے گا تو پھر کیا بنے گا۔ اسی طرح سے کہ تاریخ نے یہ نقل کیا ہے کہ جس وقت ان کا بچپنا تھا، یہ ولادت ہوئی تھی، بچپنا تھا، چھوٹے تھے، اس وقت تاریخ نے یہ نقل کیا کہ اس وقت قوم کے اندر تقریباً 1200 فقیہ و محدثین رہائش پذیر تھے۔ کمال کی بات ہے واقعاً، یعنی 1200 فقیہ اور 1200 محدثین اس دور میں، ان کے حیات کے دور میں، بچپنے کے دور میں وہاں موجود تھے۔ یہ علمی کیفیت کا نام تھا، اس وقت کے ماحول کا نام تھا جو قوم میں اس زمانے میں پایا جاتا تھا۔ یہ جو ذکر ہوا ہے کہ 1200 فقیہ اور محدثین وہاں زندگی کیا کرتے تھے، رہائش پذیر تھے، یہ ہے کتاب الفہرست آل بابوے، مصنف کا نام ہے سلیمان ماحوذی اور صفحہ نمبر 41۔ انہوں نے اس پر ذکر کیا ہے کہ 1200 فقہاء اور محدثین اس زمانے میں موجود تھے۔ بچپن سے انہوں نے اپنے والد کے زیر سائے تربیت حاصل کی، ان سے ابتدائی علوم کو حاصل کیا، اور ابتدائی علوم کو حاصل کرنے کے بعد نہ فقط یہ کہ والد سے پڑھا کرتے تھے بلکہ جتنے بھی بڑے بڑے وہاں پر فقیہ اور محدثین قوم میں موجود ہوا کرتے تھے ان کے دروس میں بھی شرکت کیا کرتے تھے، اور نہ فقط شرکت کیا کرتے تھے بلکہ اس طرح سے شرکت کرتے تھے کہ جو علوم انہوں نے اپنے والد سے حاصل کیے تھے، چونکہ ان کے والد وہ ریاست یعنی رئیس تھے تمام فقہاء کے، تمام محدثین کے، ان کا حرف آخر ہوا کرتا تھا، ان سے جو علوم حاصل کیا کرتے تھے اس کا ذکر کرتے تھے ان علمی محافل کے اندر، اور جب ان کی نظرات کو علماء، فقہاء اور محدثین سنا کرتے تھے تو ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے، تو وہ آخر میں ایک جملہ کہا کرتے تھے، پوری محفل میں، پورے درس کے اندر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ بے شک بے شک بے شک یہ ایسا ہی بچہ امام کی دعا سے پیدا ہونے کی توقع ہے کہ جس کے لیے امام دعا کریں کہ وہ اسلام و مسلمین کی خدمت کرے گا، تو اس کا بچہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جیسے محمد بن علی ابن صدوق، شیخ صدوق ہیں۔ اسی طرح سے حفظ قرآن ہو یا حفظ احادیث، انہوں نے بچپن ہی میں، بہت چھوٹی عمر میں
نہ فقط یہ کہ قرآن ختم کیا بلکہ بے شمار احادیث کو حفظ کیا، بلکہ ایک ایک دن میں کئی احادیث کو حفظ کرتے تھے، اس کے معنی، اس کی تشریح کو حفظ کرتے تھے۔ اسی لیے بچپن سے ہی یہ قوم میں معروف ہو گئے کہ یہ بچہ ایک خارق العادہ بچہ ہے۔ خارق العادہ یعنی ایک نابغہ دہر جسے کہتے ہیں، وہ بچہ ہے۔ اسی لیے کہ محمد بن بابوے کہ شیخ صدوق جنہیں کہا جاتا ہے، 23 سال کی عمر مبارک میں، 23 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے؟ آج کل کے لحاظ سے تو 23 سال کچھ بھی نہیں ہے۔ 23 سال کی عمر میں اپنے والد اور اپنے اساتذہ سے تمام علوم کے کلیات سمیت، بلکہ ان علوم کی جزیات کا ایک ایک جز یاد کر لیا، سیکھ لیا۔ 23 سال کی عمر میں اس وقت کے موجود فقہا اور مجتہدین نے ان کو اجتہاد کے درجے پر فائز کیا اور ان کے اجتہاد کی تائید کی 23 سال کی عمر میں۔ انہوں نے کون سے علوم حاصل کیے 23 سال کی عمر میں کہ جس کا تاریخ میں ذکر ہوا؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے فقہ کے علم کو سیکھا، انہوں نے اصول کے علم کو سیکھا، انہوں نے حدیث کے علم کو سیکھا، انہوں نے تفسیر کو سیکھا، انہوں نے تاریخ کو سیکھا، انہوں نے کلام کو سیکھا، حتیٰ کہ نہ فقط ان علوم پر انہوں نے مکمل مہارت حاصل کی بلکہ دنیا کے مختلف علوم جو دنیا داری سے منسلک تھے ان کو بھی سیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ میرے والد کی ذمہ داری ایک رئیس کی حیثیت سے ہے۔ قوم اور اطراف قوم کے جتنے قریبی شہر ہیں، جتنے بھی دیہات ہیں، سارے مومنین کی ساری ذمہ داری میرے والد کے ذمہ پر ہے، اور ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب وہ ذمہ داری ہو سکتا ہے میرے کاندھوں پہ منتقل ہو جائے اور مجھے یہ ذمہ داریاں عطا کرنا پڑے۔ تو اس لیے انہوں نے تمام دنیا کے وہ امور جو ایک زندگی کو بسر کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے علوم انہوں نے حاصل کیے، اور علوم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے مختلف اپنے والد کی کتابوں کا مطالعہ کیا، اپنی زندگی میں تحریر فرمائی تھی۔ ابن بابوے نے کتنی کتابیں تحریر کی تھیں؟ جی 200 سے زیادہ کتابیں تحریر کی تھیں، اور ان 200 سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ 23 سال کی عمر میں شیخ صدوق نے مکمل طور پر کر لیا تھا۔ ایک کتاب کا مطالعہ یہاں مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ مطالعے کی تو ہمارے معاشرے میں عادت ہی نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے 200 سے زیادہ کتابیں اپنے والد کی پڑھی۔ نہ فقط ان کتابوں کو پڑھا بلکہ اپنے والد سے منصور حلاج کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو بغور سنا اور دہرایا کہ بابا یہ سنائیے، آپ بتائیے کہ آپ نے کیا علمی گفتگو کی تھی، اس کو بھی حاصل کیا۔ نہ فقط یہ حاصل کیا بلکہ جو تحریر علی ابن بابوے نے کیسانیہ مذہب کے بارے میں، فتحیہ مذہب کے بارے میں، واقفیہ مذہب کے بارے میں تحریر کی تھی، ان کے بارے میں بھی مکمل علم حاصل کیا۔ اب آپ لوگ تعجب کر رہے ہیں، کیسانیہ مذہب کا نام ہے، تھا منقرض ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ایک فتحیہ مذہب ہے، یہ بھی ایک مذہب تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ واقفیہ یہ بھی ایک مذہب تھا۔ اب ان کے عقائد ہیں، ان کے یہ اصل میں یہ سارے مذہب جو تھے، کیسانیہ، فتحیہ، واقفیہ، اسماعیلیہ اور اسی طرح سے دوسرے بھی تھے، یہ سارے
وہ مذاہب ہیں کہ جنہوں نے کسی نہ کسی مرحلے پر آ کر امامت کو چھوڑ دیا، جیسے اسماعیلی شش امامیوں نے چھٹے امام کی امامت کے موقع پر، اور واقفیہ والوں نے ساتویں امام کی امامت پر، اور فتحیہ والوں نے ظاہراً یہ بھی ساتویں امام کی امامت کے اوپر انہوں نے آ کے چھوڑ دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عراق میں یا دوسری جگہوں پر اتنے اماموں کے روزے موجود ہیں، لیکن جو ایک زیارت کی خاص اہمیت 8ویں امام کو دی گئی ہے وہ ہمیں کم نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 7ویں امام تک جتنی بھی تشیع آئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی الگ ہوا ہے۔ مثلا کیسانیہ جو ہیں امام زین العابدین، یا زیدیہ کیسانی فرقہ، یہ چوتھے امام سے الگ ہوا۔ یہ اصل میں در حقیقت، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ پھر کیسانیہ مذہب چوتھے امام سے الگ ہو گیا، اور اسی طرح سے یہ زیدی جو اس وقت بھی موجود ہیں، اگر آپ نے نام سنا ہو حوثیوں کا کہ حوثی لڑ رہے ہیں، یہ حوثی زیدی مذہب ہیں، نہیں نا؟ یہ بھی حضرت چوتھے امام سے یہ بھی الگ ہوئے، اور ان کا عقیدہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ امام کے اوپر جہاد بالسیف واجب ہے، یہ ان کا ایک عقیدہ تھا۔ بھائی سے بھائی کو امامت منتقل نہیں ہوگی، بھائی سے بیٹے کو امامت منتقل ہوگی، غیر از یعنی اس کے علاوہ کہ امام حسین اور امام حسن یہ امام ہیں، چونکہ رسول کی حدیث ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ امام کے لیے واجب ہے کہ جہاد کرے، بیٹھ نہیں سکتا وہ۔ یہ جو جہاد ہو رہا ہے اسی نظریے کے تحت ہو رہا ہے۔ بہرحال پھر ہم سیاست میں چل جائیں گے۔ تو بہرحال ان کا یہ نظریہ تھا، اور آج بھی ان کا نظریہ ہے۔ فقہی لحاظ سے یہ لوگ جو ہیں وہ حنفی مذہب پر عمل کرتے ہیں، حنفی فقہ کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور عقیدہ ان کا اپنا ہے۔ بہرحال ان کا مذہب کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ امام کی جو 8ویں امام کی زیارت کی جو ہمیں حیثیت اور اہمیت نظر آتی ہے وہ کسی امام کی نظر نہیں آتی۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ 7ویں امام تک کسی نہ کسی مرحلے پر کوئی نہ کوئی گروہ کسی نہ کسی بہانے سے کسی بھی شیطانی وسوسے میں آ کر دھوکہ دہی کے اندر آ کے اس نے امامت کو ترک کیا، امامت کو چھوڑا۔ لیکن 8ویں امام اور ان کے بعد کا دور وہ دور ہے کہ اس کے بعد سے کوئی بھی نیا فرقہ نہیں بنا، اور 8ویں امام کی زیارت پہ جانے والے کو ہی خالص مومن کا عنوان دیا گیا کہ خالص مومن ہوگا ہی وہی شخص کہ جو 8ویں امام مولا علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کے لیے مشہد جائے گا۔ اسی لیے اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ اس کے بعد کسی قسم کا کوئی گروہ یا فرقہ وجود میں نہیں آیا۔ وہ خالص مومنین ہیں کہ جو 8ویں امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اسی لیے ان کی اہمیت دی گئی۔
اسی طرح سے انہوں نے ان فرقوں کے رد میں دلائل کے ساتھ کتابیں تحریر کی. ان کتابوں کا شیخ صدوق نے مطالعہ کیا اور اسی طرح سے امام کی امامت کے حوالے سے ایک گہرا مطالعہ کیا کہ جس کا اثر آپ کو نظر آئے گا کہ جب ہم شیخ صدوق کی مختلف کتابوں کے حوالے سے آپ کو بیان کریں گے اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا گہرا مطالعہ انہوں نے کیا. لیکن باپ کا عالم یہ تھا, شیخ صدوق کے والد کی بات بتا رہا ہوں, باپ کا عالم یہ تھا کہ رئیس تھے, تمام تشیعوں کے رئیس تھے, قوم کے شیعہ ان کے ماننے والے تھے, ان کا حرف آخر تھا, اطراف قوم کے جتنے شہر تھے سب ان کے تابع تھے. اس کے باوجود ان کا رزق اور روزی کا ذریعہ کیا تھا؟ امرار معاش, گھر والوں کا, اہل و عیال کا, اپنے بچوں کا. کیسے بچے اتنے اچھے نکل گئے؟ کیسے اتنے بڑے عالم بن گئے؟ کیسے معاش کرتے تھے یہ؟ کیسے روزی کماتے تھے؟ 200 سے زیادہ کتابیں تحریر کی, شیعوں کے امور کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں, امام کے نمائندے سے رابطے میں بھی ہیں, شیعوں کے مسائل و مشکلات کو بھی حل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کی قوم کے بازار میں ایک چھوٹی سی دکان تھی, اپنا دن کا وقت اس دکان پر گزار کر وہاں سے خرید و فروش کر کر جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنے گھر کا اخراجات کو پورا کیا کرتے تھے. مگر رئیس نہیں تھے, مگر اتنے بڑے مجتہد نہیں تھے, مگر اتنے بڑے فقیہ نہیں تھے, مگر محدث نہیں تھے, مگر لوگ ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے, مگر ان کے پاس صدقہ و خیرات و زکوٰۃ و خمس و نمی دنوں یہ اتنی ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں آتی تھیں. لیکن ان کا ذریعہ معاش فقط ایک تھا, جو محنت کرتے تھے اور اس محنت کے نتیجے میں جو ملتا تھا اس کے ذریعے سے اپنے اہل و عیال کا خرچہ برداشت کرتے تھے. کہ جب کسی کے شکم میں حرام لقمہ نہیں جائے گا تو پھر ایسی عالم بنیں گے, کیونکہ حرام لقمہ انسان کی نہ فقط اولادوں میں منتقل ہوتی ہے یہ چیز, اس کے اثرات, بلکہ اس کی روایت ہے کہ اس کی ضروریت میں بھی جاتی ہے. کہیں نہ کہیں ضروریت میں ایک مشکل ایجاد کرے گا کوئی بچہ اور وہ اثر ہوگا اسی لقمے کا. لیکن یہ علی ابن بابوے تھے کہ جنہوں نے محنت کی. کس طرح سے محنت کرتے, میں تو واقعاً تصور کرتا ہوں تو میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اتنی کتابیں تحریر کرنے والا, اتنی ذمہ داری اٹھانے والا, اتنا متقی پرہیزگار سب کچھ کیسے وقت نکالتا تھا کہ صبح وہ جاتا تھا اپنی دکان پر, اپنے ذریعے معاش بھی کرتا تھا, اور جو اس دوران میں وقت ملتا تھا اسی میں تحریر کر لیا, اسی میں شیعوں کے مشکلات اور مسائل کا حل بھی کر لیا. واقعاً ایک اہم ذمہ داری جو انہوں نے نبھائی. اور میں مطالعہ کر کے تعجب کیا میں نے کہ ایک چھوٹے سی دکان سے اپنے گھر کے تمام اخراجات چلاتے تھے. واقعاً تعجب ہے. بہرحال ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم.
23 سال کی عمر مبارک، جس میں علماء قوم اور محدثین نے ان کو مجتہد ہونے کا اقرار کیا، اور اسی 23 سال کی عمر مبارک میں شیخ صدوق اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے. یعنی 23 سال کی عمر مبارک تھی شیخ صدوق کی کہ علی ابن باوے کا انتقال ہوا، اور باپ کی شفقت سے یہ محروم ہوئے. اس کے بعد 8 سال تک، مزید 8 سال تک یہ قم میں ہی رہائش پذیر رہے اور قم میں درس و تدریس میں مشغول رہے. حتیٰ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ مسلم مجتہد تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، اور ان کا نام ایک بڑے ناموں میں سے شمار ہوتا تھا. اپنا درس بھی دیا کرتے تھے، اور اپنے درس کے بعد جو دوسرے فقہا اور مجتہدین اور محدثین کرسی درس پر بیٹھا کرتے تھے، ان کے دروس میں شرکت کیا کرتے تھے. وہ خود تعجب کیا کرتے تھے کہ شیخ صدوق آپ کہاں اور ہمارا درس کہاں، کہ آپ ہمارے درس میں آتے ہیں اور وہاں پہ شرکت کرتے ہیں. لیکن کیا کہ مجھے علم کا شوق ہے، اگر میں کچھ سیکھ نہ پایا کم از کم روایت ہو رہا ہے میرا جو تم بتا رہے ہو، تو بس درس ہے. کبھی بھی غرور علمی انسان کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ میں تو اس مقام پر پہنچ گیا، میں تو یہ ریاست مجھے مل گئی، میں تو رئیس بن گیا، میں مجتہد بن گیا، میں فقیہ بن گیا، اب میں صرف درس دوں گا اور کسی دوسرے کے درس میں شرکت نہیں کروں گا. لیکن شیخ صدوق کی جو ہمیں سیرت بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ علم ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو. بتایا جاتا ہے کہ شیخ صدوق کے بعض اساتذہ کا نام آپ کو بتائیں گے، چونکہ ہمارا شیخ صدوق کا جو درس ہے یہ ہو سکتا ہے اگلے درس میں بھی مکمل نہ ہو، اس کے بعد ہو سکتا ہے مکمل. 3 درس چاہیے اگر تفصیل سے بیان کرنا ہے، ورنہ اگر ایسی بس نکلنا ہے آگے جلدی تو پھر وہ ہو سکتا ہے اگلے ہی درس میں ہمارا مکمل ہو جائے درس. کہا ہی جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف اساتید کے سامنے زانو تلمیذ خم کیا، یعنی شاگردی اختیار کی. صحیح ہے؟ اور ان کے مختلف اساتید کی جو تعداد کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، کہتے ہیں 260 تقریباً 260 اساتید کے سامنے انہوں نے زانو تلمیذ خم کیا اور ان سے علم حاصل کیا. 260 کے اگر میں نام بتاؤں تو میرے خیال میں اگلے درس تک ہمارے نام، چند نام جو بہت معروف اور بہت مشہور ہیں ان کا میں یہاں پہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں. پہلا نام ابو جعفر محمد بن حسن بن احمد بن ولید. ابو جعفر، یہ تو کنیت ہو گئی، ابو جعفر صحیح. ابو جعفر محمد بن حسن بن احمد بن ولید. یہ پہلے
والد کے بعد سب سے پہلا علم والد سے حاصل کیا، والد کے بعد جو دوسرا علم حاصل کیا، قوم کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، مورد وثوق علماء کہ حتیٰ انہی کے بارے میں بعض رجال کی کتابوں میں، علم رجال کی کتابوں میں ان کو کہا گیا ثقۃ ثقہ، بہت بڑا لقب ہے یہ کہ جس طرح سے ان کو مخاطب کیا گیا، ثقۃ ثقہ یعنی وثاقت رکھنے والوں کے واثق، کہ جو خود مورد اطمینان ہیں، ان مورد اطمینان لوگوں کے مورد اطمینان، یعنی کم بات نہیں ہے کہ ان کے مورد اطمینان ثقۃ ثقہ کے الفاظ سے یاد کیا گیا کہ وثوق اور وثاقت رکھنے والوں کے وثوق و وثاقت۔ شیخ صدوق نے انہی اپنے استاد کا اپنے مشائخ کی فہرست تحریر کرتے ہوئے ان کے نام کو 140 مرتبہ ذکر کیا کہ میرے استاد نے یہ فرمایا، میرے استاد نے یہ فرمایا، فلاں جگہ میرے استاد کا یہ نظریہ تھا، میرے استاد حسن بن ولید یہ فرماتے تھے، 140 مرتبہ۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی عالم استاد کا اس طرح سے بار بار ذکر کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شاگرد اپنے اس استاد سے انتہا سے زیادہ متاثر ہے۔ 140 مرتبہ مختلف طریقوں سے اپنے ان استاد کا ذکر کیا اپنی مختلف کتابوں کے اندر۔ یہ ان کی وثاقت کی دلیل ہے کہ کس طرح سے تسلیم کیا کرتے تھے وہ ان کو۔ اور ہمیشہ شیخ صدوق نے جہاں پر بھی کسی خاص نظریے کے اوپر کتاب یا مبانی اپنے بنانا شروع کیے، کتاب کو تحریر کرنا شروع کیا یا اپنے نظریے کو بیان کرنا شروع کیا، تو اس سے پہلے اپنے استاد، انہی استاد کے نظریے کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت اہمیت کے۔ مثلا آج کے دور میں ہمیں جتنے بھی مجتہدین و مراجع نظر آتے ہیں، چاہے وہ نجف کے اندر ہوں، چاہے وہ قم کے اندر ہوں، چاہے کہیں اور ہوں، سارے کے سارے مجتہدین سب سے زیادہ ذکر اپنے ایک استاد کا کرتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ کوئی بتا سکتا ہے آج کل؟ جی آئے خوئی، کیونکہ جتنے بھی اس وقت ہیں، چاہے وہ نجف میں ہوں چاہے وہ قم میں ہوں، سارے کے سارے شاگرد ہیں آخوئی کے، سارے مجتہدین، سارے مراجع، سب شاگرد ہیں۔ سب کی تربیت کس نے کیا؟ آخوئی نے۔ در سے خارج کسی کا بھی ہو، کسی موضوع پہ بھی ہو، اگر آگے اپنے استاد آئے خوئی کا ذکر نہ کریں، ان کا درس مکمل نہیں ہوتا۔ کہ نہیں، کیسے ممکن ہے استاد کی نظر کو چھوڑ دیں، چاہے وہ رد کر دیں؟ علمی لحاظ سے تو یہ ہوتا ہے۔ علم کے اندر احترام اپنی جگہ، عزت اپنی جگہ، وہ سر آنکھوں پہ ان کو بٹھاتے ہیں سب کہ استاد ہیں ہمارے، بہت عزت ہے، مقام ہے۔ لیکن علمی مقام پہ نہیں ہوتا یہ۔ علم ہے، ممکن ہے استاد نے غلطی کی ہو، معصوم تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے علمی مقام پر کوئی روایت ان تک نہ پہنچی ہو، انہوں نے غلطی کر دی، ہو سکتا ہے کہ کوئی قاعدہ ان تک اس وقت نہ پہنچا ہو، تو اب نیا جو مجتہد ہوتا ہے وہ اپنی نظر بیان کرتا ہے اور اپنے پرانے مجتہد کی، اپنے پرانے اساتید کی، ان کی نظروں کو کیا کرتا ہے؟ رد کر دیتا ہے۔ یہ علمی مقام ہے۔ علمی مقام پر اگر کوئی شخص کسی پر اعتراض کرے وہ قابل قبول ہے، بلکہ احسن ہے، احسن ہے، اچھا ہے۔ اگر کوئی علمی اعتراض کرے تو اس کو رد نہ کریں فوراً، اس کے علمی اعتراض کو بغور سنیں، کوشش کریں اس کا جواب دیں۔
اور اگر جواب نہیں ہے آپ کے پاس، دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، استدلال نہیں ہے آپ کے پاس، برہان قائم نہیں کر سکتی آپ، تو اس کی نظر کو قبول کریں کہ ہاں حق تمہارے ساتھ ہے۔ علمی مقام ہے، اس علمی مقام میں کسی کی عزت وزت نہیں جاتی ہے، بلکہ اس کا قبول کرنا اس کی عزت کو بلند کرتا ہے، اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ علمی ماحول کہلایا جاتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ناپید ہے۔ دوسرے استاد حمزہ بن محمد بن احمد بن جعفر بن زید بن علی ابن الحسین، حمزہ بن محمد بن احمد بن جعفر بن زید بن علی ابن الحسین، حضرت زید کے نوادگان میں سے تھے۔ حضرت زید امام حسن کی اولاد میں سے، اور چار واسطوں سے یہ ان کا تعلق جو ہے وہ چوتھے امام سے، چار واسطوں سے، چار نسلوں کے بعد یہ امام زین العابدین سے ملتے ہیں۔ کی زیارتوں کوئی گیا ہے شخص تو ان کے مزار پہ بھی عموماً لوگ لے کے جاتے ہیں۔ بہرحال ان کا بہت بڑا روزہ بنا ہوا ہے وہاں پہ قم میں، وہاں عموماً جاتے ہیں زائرین وہاں پہ۔ جی کیا چیز؟ ان کا نہیں، زید شہید کی بات نہیں کر رہے ہم تو حمزہ کی، ان کے استاد کی بات کر رہے ہیں۔ زید شہید کا جو مزار ہے وہ عراق میں بھی کہتے ہیں اور افغانستان میں، مزار بنا ہوا ہے ان کا وہاں پہ افغانستان میں۔ تیسرے استاد، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو جناب زید کے حوالے سے تاریخ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھی دلچسپ تاریخ ہے، چونکہ بعض افراد ان کے اوپر اعتراضات بھی کرتے ہیں بعض حوالوں سے، جن کا ائمہ نے بڑی سختی کے ساتھ دفاع بھی کیا ہے۔ خوب، تیسرے استاد احمد بن یحییٰ عطار اشعری قمی، اشعری قم کے جو کہتے ہیں باسی تھے، یہ اشعری تھے۔ اب وہ اشعری کی بات ہے، قم کی تاریخ میں چلے جائیں گے ہم، کہ اصل میں قوم کی جو آبادی ہے یہ در حقیقت جو ہے یہ مہاجرین تھے، یمن سے آئے ہوئے، یمن سے انہوں نے ہجرت کیا۔ یہ پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، مثلا اسلام سے بھی پہلے کی، بہت عرصے پہلے کی، اسلام سے یمن سے تھے۔ یمن کے لوگ آ کے جو ہے وہ اطراف قوم میں آ کے بسے، یہ جو جمکران وغیرہ بنی ہے مسجد اس طرف تھے، اور پھر اس کے بعد وہ قوم میں آ کے بسے، اور قوم میں آنے کے بعد جو ہے نا پھر وہ اسلام آ گیا، پھر یہ سب مسلمان ہوئے۔ یہ تاریخ قوم چلی جائے گی، ہم رہنے دیں اس کو۔ تو اصل جو ہیں وہ اشعری ہیں، وہاں کے جو قمی اصلی ہیں ان کو کہا جاتا ہے اشعری۔ جی اشعری قمی، اشعری ہیں قمی، یعنی اصل اشعری اصل قمی ہیں، یعنی ان کا جو قبیلہ ہے وہ اشعری ہے، یہ قمی ہیں، اصلی قمی ہیں۔ مثلا کوئی بھی شخص جہاں کہیں سے بھی چلا جائے، قوم میں بس جائے، مثلا اس کے پڑ پوتے اور یہ سب ہو جائیں، ہاں وہ بھی قومی کہلائے گا، لیکن جو ہے وہ اصل نہیں ہے، اصل اشعری ہیں قومی، کہ جو صدیاں ان کو بیت گئی، صدیاں اسلام سے پتہ نہیں کتنے عرصے پہلے سے یمن سے ہجرت کی، قوم کو آباد کیا اور قوم میں آ کے بسے، اشعری تھے۔ یہ اشعریوں کا شہر ہے۔
اچھا، چوتھے جو استاد ہیں احمد بن علی بن ابراہیم قمی، اور پانچویں استاد ابو عبداللہ حسین بن احمد ادریس قمی۔ چوتھے احمد بن علی بن ابراہیم قمی۔ پانچویں ابو عبداللہ حسین بن احمد بن ادریس قمی۔ لکھ لیا آپ لوگوں نے سب؟ جی، اب یہاں سے ہمارا تھوڑا سا موضوع ایک اور تاریخ کی طرف چلا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ بعض جو ہم تاریخ آپ کو علماء کی بیان کریں گے جو قدیم ہیں، اس میں آل بویا کا ذکر بہت زیادہ آئے گا کہ آل بویا کے زمانے میں ایسا ہوا، آل بویا نے یہ کیا، آل بویا نے ان کو یہ دعوت دی، تا زمانے علامہ ہلی اور یہ لوگ۔ تو اس لیے تھوڑا سا ہم جو ہے وہ اس کی طرف بھی جائیں گے۔ بہرحال 23 سال اور پھر پلس 8 سال، اس دوران میں شیخ صدوق کی پوری زندگی، اس دوران کی پوری زندگی قم میں گزری، اور قم میں گزرنے کے بعد جب ان کا نام اور ان کی شہرت قوم سے باہر نکلنا شروع ہوئی، اور قوم سے باہر نکلنے کے بعد اطراف قوم اور اطراف قوم کے بعد مختلف شہروں میں ان کا نام گرامی پہنچنا شروع ہو گیا، ان کی علمی شہرت پہنچنا شروع ہو گئی۔ جب علمی شہرت پہنچنا شروع ہوئی تو ان کے زمانے میں جو حکومتی مرکز ہوا کرتا تھا وہ شہر رے تھا۔ رے ایک قدیم شہر ہے، اتنا قدیم، رے کے بارے میں معلوم ہے نا آپ کو، رے شہر کہ جہاں شاہ عبدالعظیم حسنی مدفون ہیں، اور یقینی طور پہ زائرین ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ تہران یہ تو بعد میں بنا ہے، بہت بعد میں بنا ہے، نیا شہر ہے، اصل رے۔ تو اس رے کے شہر میں جو سرسبز و آباد تھا، یہاں مرکزی حکومت تھی، اور یہاں کا حاکم تھا رکن الدولہ۔ رکن الدولہ، رکن الدولہ اس کا اصل نام علی تھا، اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایران کے بعض علاقے کہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے تو شروع زمانے سے انہوں نے اسلام حقہ کو قبول کیا، یعنی وہ تمام لوگ جو مسلمان ہوئے وہ مسلمان ہوئے ولایت علی ابن ابی طالب کے حوالے سے۔ یہاں پر حکومت تھی رکن الدولہ جس کا نام علی تھا، اور یہ آل بویا سے تھا۔ تشیع کے لیے آل بویا کی خدمات سنہری حروف سے لکھی جائیں گی۔ آل بویا کی حکومت کیسے وجود میں آئی، اس کی ایک دلچسپ تاریخ ہے کہ آل بویا کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ دیلم کے رہنے والے تھے۔ دیلم، دال سے، دیلم کے رہنے والے تھے، اور
اس زمانے میں جس کو دیلم کہا جاتا تھا، آج کا اگر ہم گیلان، ایران کا ایک شہر ہے، شمال میں واقع ہے، گیلان یعنی گیلانی صاحب، یہ سب گیلان سے، گیلانی، یا یہاں پہ ان کو بعض کو کہا جاتا ہے جیلانی، وہ جیلانی صحیح نہیں ہے، جیلانی وہ حقیقت میں گیلانی ہے، جیلانی کچھ بھی نہیں ہے، تلفظ کی وجہ سے، چونکہ وہاں کے رہنے والے گاف کو صحیح ادا نہیں کر سکتے، وہ کہہ رہے جیلانی، کہاں کے رہنے والے؟ جیلانی، تو وہ جیلانی بن گئے، خیر اصل گیلانی ہے، یا بعض کے حوالے سے کہتے ہیں جیلانی، وہ سب گیلان کے ہیں، تو خیر، تو اب ایک گیلان، دوسرا مازندران بھی ایران کا آج کا شہر ہے، ساحل خزر، دریائے خزر جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، بہت خوبصورت شمال کا علاقہ ہے چونکہ، اس لیے بہت خوبصورت ہے۔ ان دونوں علاقوں کو دیلم کہا جاتا تھا، اس زمانے میں دیلم کہا جاتا تھا۔ وہاں اس دیلم کے علاقے میں ایک بویا نام کا ایک شخص رہا کرتا تھا، بویا نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ یہ شخص بہت ہی غریب تھا اور اس نے اسلام حقیقی یعنی حق مذہب حق تشیع کو شروع سے ہی قبول کیا ہوا تھا، اور اس نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی تھی وہ بھی مذہب حقہ کے حوالے سے ہی اس نے تربیت کی تھی، یعنی تشیع کے حوالے سے۔ غریب تھا بیچارہ، اچھا یہاں سے بہت سارے سبق ملیں گے آپ کو کہ انسان جو ہے وہ اگر آج غریب ہے تو یہ تصور نہ کرے کہ وہ غریب ہی رہے گا، اللہ تعالیٰ توسل کرے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، کسی دن بھی کایا پلٹ دے۔ خیر بہت ہی غریب تھے، کہتے ہیں یہ بویا شخص جو تھا یہ مچھلی کا شکار کیا کرتا، مچھلی کا شکاری تھا یہ، اور مچھلی کا شکار کیا کرتا تھا، اور مچھلی کا شکار کرنے کے بعد مچھلیوں کو فروخت کر کے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنے گھر اور گھر والوں کا خرچہ پورا کیا کرتا تھا، زندگی گزر بسر چل رہی تھی۔ اس نے یہی مچھلی کا شکار اپنے بچوں کو بھی سکھایا، اور چونکہ انتہائی مختصر انداز میں شکار کیا کرتے تھے، یہ بھی ایک تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ لانچیں جا رہی ہیں جناب 2 دن بعد، 4 دن بعد، 1 ہفتے بعد بھر کے مچھلیاں لے کر آ رہی ہیں، اور جناب بڑا اس کو بیچ کے پیسہ آ گیا اور دولت مند ہو گئے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ انتہائی مختصر وقت کے لیے جاتے تھے، شکار کرتے تھے، دیکھا بھی ہماری ضرورت اس ہفتے کی اس سے پوری ہو جائے گی، بس لائے اور بیچا اور ضرورت کو پورا کیا اور بس خدا حافظ۔ اب باقی وقت بچے کیا کریں؟ تو اس وقت کی غذائیں اچھی تھیں، غذائیں کھاتے تھے، اور اس زمانے میں پہلوانی کا دور تھا، 3 جوان بیٹے ہو چکے تھے، اور ان بیٹوں کو اس نے کسرت کرنا سکھائی۔ کسرت سمجھتی؟ کسرت کرنا یعنی ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا، جوگنگ کرنا، باڈی بلڈنگ کرنا، آج کے دور میں، پرانے دور میں کہتے تھے کسرت کرنا، تو یہ سکھایا۔ ماشاءاللہ سے ان کا جسامات خوب ہیوی اور بہت اچھے طاقتور، جوان، نوجوانی کا عالم۔ اس نوجوانی کے عالم میں اس بویا نے ایک دن خواب دیکھا، ایک عجیب و غریب خواب، کہ جناب میں ایک بہت ہی خوبصورت سے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، اور وہاں سے میرے قریب قریب میں بہت سارے لوگ ہیں، اور میں ان کو حکم دے رہا ہوں یہ کام کرو تو وہ بھاگے جا رہا ہے، یہ کام کرو تو وہ بھاگے جا رہا ہے۔ بڑا پریشان ہوا، یہ کون سا خواب دیکھا ہے میں نے۔ صبح اٹھا، صبح اٹھنے کے بعد اس نے اپنے ایک دوست سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، ایسا خواب۔ تو دوست ہنسنے لگا
کہا کہ خواب ہے؟ کہ نہیں معلوم کرنا چاہتا ہوں میں، کوئی ہے جاننے والا؟ اب یہ ایک عالم کے پاس گئے اور عالم کے پاس جانے کے بعد کہا کہ میں خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں. کہ بولو. خواب کی تعبیر، خواب سنایا اس نے. دیکھیں ہمیشہ خواب کو ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ہمارے پاس موجود ہے. خواب کی تعبیر کے لیے اسی سے رجوع کریں جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ علم ہے، ورنہ ہر کسی کے سامنے بیان کرنا ضروری نہیں ہے. پھر اسی طرح واقعہ کہ جناب وہ رسول کے دور کے اندر جو خاتون تھیں خواب دیکھتی تھیں اپنے شوہر جو تجارت پر گیا ہوا تھا اس کے حوالے سے خواب دیکھتی تھیں کہ خون بہہ رہا ہے اور وہاں پہ مثلا خون کی بارش ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے. یہ خواب دیکھا، صبح پریشان رسول کے پاس پہنچی، رسول اکرم کو جو ہے وہ خواب سنایا تو رسول مسکرائے. مسکرانے کے بعد کہا کہ ارے تم پریشان ہو رہی، بہت اچھا خواب ہے، تمہارا شوہر بہت زیادہ اس سفر سے تجارت کا مال و اسباب لے کر لوٹے گا. اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا شوہر جو ہے وہ ہنستا مسکراتا ٹہلتا، وہ بڑے خوش و خرم کہ اس دفعہ تجارت میں مجھے بڑا منافع ہوا ہے. کہا رسول نے تعبیر بالکل صحیح بتائی. دوسری مرتبہ پھر مسافرت پہ گیا، پھر خواب دیکھا، وہی خواب دیکھا. اب کہ جب خواب دیکھا پھر یہ پریشان ہو کے رسول کے پاس پہنچے. کہا نہیں پریشان ہو، وہی تعبیر ہے. اسی طرح سے تمہارا شوہر واپس آیا. کچھ عرصے بعد شوہر واپس آیا ہنستا مسکراتا، خوب مال و دولت لے کے، تجارت میں بہت منافع ہوا. اور یہ خاتون کیا ہو گئی؟ خوش ہو گئی. تیسری مرتبہ جب یہ گیا مسافرت کے اوپر تو اس نے پھر وہی خواب دیکھا، وہی خون کی بارش ہے، ہر جگہ خون ٹپک رہا ہے. پریشان ہو گئی، پریشان ہو کے پھر رسول کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلی اور ابھی رسول کے پاس پہنچی نہیں تھی، راستے میں ایک شخص مل گیا. کہا کیوں پریشان ہو، کہاں جا رہی ہو دوڑے؟ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، بہت ہی عجیب و غریب خواب ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، جب تک رسول کو نہ سنا دوں، ان سے تعبیر نہ پوچھ لوں، مجھے سکون نہیں ملے گا. کہا اچھا بتاؤ تو صحیح کیا دیکھا خواب میں؟ اب اس نے خاتون نے اس شخص کو اس خواب کو سنا دیا. اس نے خواب سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا کہ او ہو خدایا، یہ کیا دیکھ لیا تم نے؟ یہ تو بڑا خطرناک خواب ہے، تمہارا شوہر گیا اس دنیا سے. اس کی تعبیر بہت خطرناک ہے. بس یہ سننا تھا کہ وہ رسول کے پاس تو گئی نہیں، وہیں سے روتی دھوتی گھر کو واپس. اور واپس آنے کے بعد وہ جو جان نماز اور تسبیح اور دعائیں اور صدقہ خیرات سب شروع ہو گئے. قافلہ کچھ دنوں کے بعد واپس آیا، لیکن اس قافلے میں اس کا شوہر نہیں آیا. کہا میرا شوہر کہاں گیا؟ کہا راہزنوں نے راستے میں حملہ کر دیا، وہاں پہ بہت سے کاروان کے لوگوں کو قتل کر دیا، اس میں ایک تمہارا شوہر بھی. اب یہ خاتون روتی دھوتی رسول کے پاس، اب یہ پہنچی رسول کے پاس کہ رسول اللہ یہی خواب دیکھا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا اور میرا شوہر واپس آ گیا. رسول اللہ پھر دیکھا تھا، پھر میں آئی تھی آپ کے پاس، پھر آپ نے فرمایا تھا، پھر ایسے ہی ہوا تھا. اس دفعہ پھر وہی خواب دیکھا، اب کہ ایسا کیوں ہو گیا؟ کہا یہ بتاؤ جب تم میرے پاس آنے کے لیے نکلی تھی کیا کسی سے ملی تھی؟ کہاں ملی تھی. کہا تم نے اس کو خواب سنایا تھا؟ کہ نام میں نے خواب سنایا تھا. اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا، میں روتی روتی واپس چلی گئی. کہا یہی وجہ ہے، یہ وجہ ہے. کبھی بھی خواب کی یعنی بری تعبیر نہ کریں، ہمیشہ یہ کہیں اچھی، برے خواب کو بھی اچھی تعبیر دیں. جیسی تعبیر آپ کے ذہن میں آئے گی ویسا ہوگا. یہ بھی گیا اپنے خواب کو لے کر، لیکن کسی اور کے پاس نہیں. آل محمد کے ماننے والے، عصمت کے اوپر یقین رکھنے والے کسی ایرے غیرے کے دربار میں ان کے گھروں پر کیوں جائیں؟ ان کے پاس تو علوم کا خزانہ موجود ہے، ساری دعائیں موجود ہیں، سارے تعویذ موجود ہیں.
سارے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ایک مشکل کا حل بتایا ہے، تو کیوں عصمت کے دروازے سے ہم نہ لیں؟ کیوں اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ کیوں اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ یہ عالم کے پاس گیا، کیوں اعتقاد رکھتا تھا اہل بیت کے اوپر، عالم کے پاس گیا، عالم سے کہا کہ آپ مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ کیا خواب سناؤ؟ خواب سنایا اس نے۔ عالم نے کہا بہت جلد ایک وسیع علاقے پر تمہارے بچوں کی بادشاہت ہوگی، اور اتنے مضبوط بادشاہت ہوگی کہ کئی عرصے و کئی محیط پر مشتمل ہوگی تمہاری حکومت۔ اب ایک غریب بیچارہ مچھیرا کہ جو ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہو، کہ جس کا مچھلیوں سے گزر بسر مشکل سے ہوتا ہو، اس کے سامنے عالم اس کے لیے اس کے خواب کی اس طرح سے تعبیر کرے تو اس کا تعصب کیا ہونا چاہیے؟ میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس نے مذاق اڑایا ہوگا عالم کا، ہنسا ہوگا، اور بلکہ تاریخ میں جملہ بھی ملا مجھے کہ اس کے دوست نے مذاق اڑایا اور ہنسا، اور عالم سے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ نے بتا دی بس ٹھیک ہے۔ آج بھی ایسے کہتے ہیں نا، کسی عالم کے پاس جاؤ اور عالم اگر صحیح بھی بات بتائے نا تو وہ ہنستے ہیں، کہتے ہیں ہاں بتا دیں، کرنا تو وہی ہے جو ہمیں چاہیں گے۔ عالم کی بات میں عمل تو ہوتا نہیں ہے، سنتے سب ہیں، یہ تو میری شکایت ہے سب سے، سنتے سب ہیں، عمل نہیں کرتے، ہنسے مسکرائے، کیا اس کو پتہ نہیں ہے ہماری حالت کیا ہے؟ عالم کے سامنے خواب بیان کیا، کہہ رہے بادشاہ بن جائیں گے آپ، اور بہت بڑی حکومت ہوگی آپ کی، بہت بڑی۔ مسکرا کے ہنس کے گھر واپس آ گئے، اور گھر واپس آنے کے بعد جب بچوں نے اس کے سوال کیا کہ بابا خواب دیکھا تھا، آپ بتا رہے تھے آپ گئے تھے عالم کے پاس، اس عالم نے کیا کہا ہے؟ تو پہلے تو یہ شرمایا، بویا شخص یہ شرمایا کہ بچوں کو کیا بتاؤں میں کہ اس عالم نے کیا جواب دیا ہے۔ جب بچوں نے زیادہ ضد کی کہ بابا بتائیے نا کہ عالم نے کیا جواب دیا ہے خواب کا، کیا تعبیر بتائیے، تو شرماتے ہوئے کہا، اب میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں، شاید میرا دل یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا شاید عالم کسی اور دنیا میں تھے، انہوں نے بس ایسی جواب دے دیا۔ تو کیا شرماتے ہوئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی حکومت بننے والی ہے اور تمہارے بچے اس کے بادشاہ ہوں گے، تو بچوں نے بھی کیا تاثر دیا ہوگا، یقینی طور پہ وہ بھی ہنسے ہوں گے، اور ہنسنے کے بعد اپنی عام کاروبار زندگی میں مصروف ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ٹائم ہمارا چونکہ ختم ہو گیا ہے، تو باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله